ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم۔ سجدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کی نشانی ہے۔ جس نے اسے اپنا لیا اسے قرب الہی مل گیا، جس نے اس کا انکار کیا وہ ابلیس کی طرح راندہ درگاہ ہو گیا۔ سجدے کے پیشانی پہ بنے نشانات قیامت کے دن سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور ان پر جہنم کی آگ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ سجدے کو قرآن میں پچھلی امتوں کا بھی اہم وصف قرار دیا گیا ہے۔ قرآن میں کہیں مومنین کی صفات میں، کہیں فرشتوں کی صفات میں، اور کہیں اولو العزم لوگوں کی صفات میں سجدہ کرنا اور تکبر سے اجتناب کرنا لکھا گیا ہے۔ ابلیس نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نہ مانتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ اس انکار کی وجہ سے صرف اور صرف تکبر ہی تھی۔ اسی لیے قرآن میں متعدد مرتبہ جہاں سجدہ کرنے کا حکم ہے وہاں غرور و تکبر سے باز رہنے کا بھی حکم ہے۔ جیسے کہ سورہ سجدہ میں فرمایا گیا، ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کے جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابلیس نے صرف ایک سجدے سے انکار کیا اور وہ اتنے بڑے رتبے سے گرا دیا گیا، تو کیا ہماری نمازوں سے غفلت ہمیں کہاں لے جا سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب یہ آیت دیتی ہے، اللہ کی تدبیر سے وہی قوم بے خوف ہو سکتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ سورہ کلام میں فرمایا گیا، جس روز سخت وقت آن پڑے گا اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو کچھ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ان پہ ذلت چھاری ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب وہ صحیح سالم تھے تو اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو وہ انکار کر دیتے تھے۔ اس کا مطلب ہے قیامت کے روز ہر شخص جان لے گا کہ کون دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عبادت گاہ اور عبادت گزار رہا اور کون نہیں۔ عبادت گزار لوگ تو سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت سے انکار کیا تھا ان کی کمر تختہ ہو جائے گی، اور وہ چاہتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سجدہ نہ کر پائیں گے، اور ذلت و پشیمانی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کیا قیامت کے دن کی رسوائی سے بڑھ کے بھی کوئی رسوائی ہوتی ہے؟ سجدہ مومنین کا ایک نشان امتیاز ہے۔ سورہ فتح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، تراہم رکعن سجدن، تو انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا۔ یعنی صحابہ علیہم رضوان کثرت سے اور پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، اس لیے کبھی تم انہیں رکوع کرتے اور کبھی سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے، اور اس قدر عبادت سے ان کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے ہے، یعنی ان کی عبادت کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے اثر سے ظاہر ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ علامت وہ نور ہے جو قیامت کے دن ان کے چہروں سے اور پیشانیوں سے تابع ہوگا، اور اس کے پہچانے جائیں گے اسی سے یہ لوگ، انہوں نے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے بہت سجدے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ علامت یہ ہے کہ ان کے چہروں میں سجدے کا مقام چوندوی کے چاند کی طرح دمکتا ہوگا۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ رات کی لمبی نمازوں سے ان کے چہروں پہ نور نمایاں ہوگا، جیسے کہ حدیث شریف میں جو رات میں کثرت سے نماز پڑھتا ہے صبح کو اس کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ گرد کا نشان بھی سجدے کی علامت ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ ان کی صفت توریت میں بھی ہے اور ان کی صفت انجیل میں بھی ہے۔ یہ دو کتابیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پہ اتاری گئی تھیں، یعنی اہل کتاب میں بھی یہ صفت سجدہ کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے لکھی تھی۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ توریت اور انجیل میں صحابہ علیہم رضوان کے بیان کردہ یہ اوصاف مذکور ہیں، اور خاص طور پہ وہ مثال مذکور ہے جو آگے بیان ہو رہی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جو اوصاف بیان ہیں یہ توریت میں مذکور ہیں اور انجیل میں مذکور ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس وقت سجدے کیا کرتے تھے۔ آیت کریمہ میں صحابہ کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں ان میں اخلاقی بلندی اور عبادت گزاری کے وصف پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ہر وقت رکوع و سجود میں لگے رہتے تھے، اور کثرت و سجود سے ان کے چہرے دمک رہے ہوتے تھے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کی فوجیں شام میں داخل ہوئیں تو وہاں کے عیسائی انہیں دیکھ کے ان کے نورانی چہرے دیکھ کے کہنے لگے، ہمیں مسیح کے حواریوں کی جو شان معلوم ہوتی ہے ان کی شان اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یعنی صحابہ علیہ رضوان ان کو حضرت مسیح
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے بھی زیادہ بہتر معلوم ہوئی، کیونکہ ان کے چہرے نور کی وجہ سے چمک رہے تھے، سجدوں کے نور کی وجہ سے۔